اور والدین کے بارے میں فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، میری عبادت کرو اس کے بعد اپنے والدین کا احسان مانو. اور احسان ماننے کے بعد پھر کوئی مہربانی نہیں کر رہے. آگے پھر فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ان پر ایسا رحم فرما، جب ہم چھوٹے تھے انہوں نے ہم پہ رحم کیا، ایسا رحم تو ان ہمارے والدین پہ فرما. تب نیک صالح اولاد ہوتی ہے. ہم نے اسی بامبے میں اولاد کو اپنی ماں کی قبر پر اور اپنے باپ کی قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے سنا ہے. یہی نالواڑی قبرستان کے اندر ہم نے سنا ہے. زندگی بھر شرابی تھا وہ اولاد. جب ماں باپ کا انتقال ہوا ہے ہاتھ میں مٹی لے کر، میں خود اپنے آنکھ سے دیکھا اور سنا ہوں، ممبر پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس نے بیٹھ کر کہا کہ مجھے تو کوئی دعا اور قل اللہ بھی یاد نہیں ہے، اور ماں کی گالی دی اور مٹی پھونکا اور والدین کو مٹی دے دی. ایسے والدین کی اللہ، ایسے والدین کی تربیت کی اللہ حفاظت فرمائے. ہم اپنے والدین کی تربیت کریں. دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے کالج میں جا رہے ہیں، یونیورسٹی میں جا رہے ہیں. کالج اور یونیورسٹی کے سارا علم ان کو مل رہا ہے، محمد رسول کا علم ان کو نہ گھر میں ہے تربیت. ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی. انجام کیا ہو رہا ہے؟ آج تک جتنی لڑکیاں گئی ہوئی ہیں اس میں سے 10 یا 12 بچیاں مشکل سے بچی ہوئی ہیں، باقی سب کو ختم کر دیا گیا ہے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. یہ موبائل جو ہے نا، یہ موبائل بہت بڑی زحمت اور بہت بڑی اللہ کی طرف سے عذاب ہے، لیکن اسی موبائل میں رحمت بھی ہے. آپ اسی موبائل میں اچھی چیزیں، لوگوں کا بیان، اللہ والوں کا بیان، قرآن کی تلاوت، قرآن کے ترجمات پڑھ دیں. لیکن شیطان آپ کو یہ کرنے نہیں دے گا. شیطان تو آپ کو غلطی کام میں لگا کے رکھے گا. تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں موجود ہے. 10 ہجری میں اللہ کے نبی نے حج کیا اور 11 ہجری میں جناب رسول کی وفات ہوئی. وفات ہونے کے بعد اتنا غم تھا حضرت طلحہ کو کہ 6 مہینے تک گھر سے نکلے نہیں. مسجد نبی نماز پڑھتے سیدھا گھر چلے جاتے. 6 مہینے تک مدینے کی کیا حال ہے طلحہ بن عبید اللہ کو پتہ نہیں. 6 مہینے کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے باہر نکلے تو کچھ دوست وغیرہ مل گئے. فرمایا مدینے کا کیا حال ہے؟ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنا دیے گئے ہیں. ایسا جا کے ابو بکر صدیق سے خلافت بیعت کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو فرمایا طلحہ خیر، اے طلحۃ الخیر، یہ کہہ کے الفاظ پراتے اور اپنی مجلس شورا کے اندر آپ کو شامل کیا. بڑے بڑے مسئلے آتے اس پر فیصلہ لیتے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف سے صلاح مشورہ لیتے، طلحہ بن عبید اللہ سے لیتے، زبیر بن عوام سے لیتے، ابو عبیدہ بن جراح سے لیتے، سعد بن وقاص سے لیتے، سعید بن زید سے لیتے. یہی وہ عشرہ مبشرہ صحابی ہے. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کروں تو ابو بکر صدیق نے فاروق اعظم کو خلیفہ بنا. تو وہ میں نے واقعہ سنایا کہ عبد الرحمن بن عوف نے طلحہ بن عبید اللہ نے یہ الفاظ کہا ہے. اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بن گئے. تو فاروق اعظم نے اپنی مجلس شورا میں حضرت طلحہ کو شامل فرمایا. جتنے عشرہ مبشرہ صحابی تھے ان کو شامل فرمایا. جبکہ آپ جب شہید ہوئے یہی عشرہ مبشرہ صحابی کے 6 نام دیا تھا: حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن وقاص، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ. ان 6 میں سے جس کو چاہو خلیفہ. حضرت طلحہ نے بڑھ کر حضرت عثمان کے سامنے اپنا نام واپس لے لیا. حضرت زبیر نے حضرت علی کے سامنے اپنا نام واپس لے لیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف تو پہلے ہی نام آتے ہی آپ نے فرمایا کہ میں خلافت کے جھمیلے برداشت نہیں کر سکتا، میں اس کو بوجھ نہیں اٹھا سکتا، مجھے خلافت نہیں چاہیے. تو یہ تو نکل گئے بچے 5. اس میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب خبروں، حضرت زبیر اور حضرت سعد بن وقاص، حضرت علی کے، اور اس میں اپنا نام واپس لے لیا. دیکھیے مجمع کے اندر یہ، اگر آپ کو پہلی صف میں بیٹھنا ہے، شوق ہے، تو اللہ کے نبی نے سختی سے منع کیا. آپ پیچھے سے آتے ہیں اور لوگوں کا منڈا پار کے پاتے ہیں، آپ جنت کی خندق پار کر رہے ہیں. یہ سنت کی بے عملی کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی. جمعہ کے بڑے آداب ہیں نا کہ پہلا شخص چالو آیا اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب، پھر دوسرا آیا اس کو گائے کی قربانی کے ثواب، پھر تیسرا آیا اس کو بکری کی قربانی کے ثواب، پھر چوتھا آیا اس کو مرغی کی قربانی کے ثواب، پھر 5واں آیا اس کو انڈا قربانی کرنے کا ثواب.
تو یہ جمعہ کا دن اللہ عید کا دن رکھا ہے اسی لیے کہ جو ایمان والوں کے لیے عید کا دن ہے، تو کم سے کم جمعہ کے دن آدمی وقت نکال لے. اللہ کی بات کرتے کرتے ذرا 10 منٹ ہو جاتا ہے بے چین ہو جاتا ہے آدمی، ایسے گھنٹوں بیٹھ کے اسی مسجد میں بات کرتے رہے گا، تب اس کو کوئی خیال نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر. ذرا سی بات، ایک واقعہ یاد آ گیا اور آدمی وائس کا ذرا سی دماغ ہٹ گیا، 10-15 منٹ اللہ کے کہنے پہ زیادہ ہو گیا، مصیبت ہو گئی. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. یہ ہمارا ذوق ہے دین کے لیے، یہ شوق ہے اللہ کی محبت کے لیے، اور یہ شوق ہے ہمارا محمد رسول سے محبت. اپنے پیٹ کی اتنی محبت ہے، اپنی ذات کی اتنی محبت ہے کہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کا پیغام سننے میں اگر 10-15 منٹ ہو گیا ہم بے چین ہو جاتے ہیں. ہم اندازہ لگائیں کتنی محبت ہے ہم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. اور جانا تو ہے اللہ کے پاس بھی جانا ہے، اور میدان محشر میں حوض کوثر کے پاس اللہ کے نبی کا سامنا کرنا ہے. اللہ کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو اللہ کے نبی کے ہاتھ سے آب کوثر نصیب فرمائے. یہ کہنا سننا اس لیے ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے ہم بھی اپنے پروردگار کو راضی کریں. جمعرات، ایک روایت میں آتا ہے پیر، جمعرات اور جمعہ. ایک روایت میں آتا ہے جمعرات اور جمعہ کی شب میں امت کے نام اعمال نام کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں فرشتے پیش کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے تو وہ تحفہ جو ان کو اکیلے ملا تھا ساری امت کے لیے بانٹا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ امت اس عباد اللہ الصالحین میں اللہ کے نبی کے وہ تحفے کو لینے کو تیار نہیں ہے. جو خود اس تحفے کو لینے کو تیار نہیں ہو، اللہ کے نبی کہاں تک دے دیں گے ہدیہ اور تحفہ؟ کہاں تک دے دیں گے؟ آپ ایک آدمی کو ہدیہ اور تحفہ دیں گے کب دیں گے؟ جب وہ قبول کرے گا نا. دوستو یہ وہ بات ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے محمد رسول اللہ کی محبت کی، اللہ آپ کو بھی توفیق دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی. اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے حکم کی بات، ان کے حکم کی تعمیل کی جائے. ماں باپ سے محبت کا تقاضا ہے کہ ماں باپ کے حکم کو مانا جائے. صحابہ کرام نے اپنی جان کو قربان کر دیا ایک اشارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک موقع پہ فاروق اعظم تشریف لائے، اللہ کے رسول نے ہاتھ بڑھایا، فرمایا عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ ذرا غور سے سنیے گا، اپنی محبت کا اندازہ لگائیے گا. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے، کرسی میں بیٹھے ہوئے، اور دنیا کی خرافات، دنیا کی باتیں چل رہی ہے. کس؟ اللہ کے گھر میں سب نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے. یہاں دنیا کے لوگوں کو بیوقوف بنا لو گے، اللہ کو. تو حضرت عمر سے پوچھا تم کتنی محبت کرتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میں اپنے مال سے، بال بچوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. فرمایا ابھی تم مسلمان نہیں. فرمایا رسول اللہ میں سب سے زیادہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں، ابھی مسلمان نہیں. اب حضور فرما رہے اے عمر تم جب سے اپنی جان سے بھی زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہیں کرو گے اس وقت تک مسلمان نہیں ہو. ذرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کو فاروق اعظم سے کہنے کا مطلب سمجھ لو، اور اپنے آپ کو تنہائی میں بیٹھ کر کتنے بڑے امتی ہیں ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ اپنے رحم سے ہمیں امتی لکھ لے تو اللہ کا وہ رحم ہوگا. باقی ہم تو لکھ رہے ہیں، امتی لکھنے کے لائق نہیں ہے. اللہ ہم پر رحم فرمائے کرم. میں اپنی بات کرتا ہوں، اللہ آپ کو اپنے رحم سے لکھ لے تو اللہ کا رحم اور کرم ہوگا. ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہماری تجارت، ہمارے بال بچوں کے ساتھ رہنا سب اسلام کے خلاف ہے، محمد رسول کے طریقے کے خلاف ہے. اور لقب کیا ہے؟ خیر امت ہے آپ. کنتم خیر امت اخرجت للناس. 1000 سال تک اس امت نے خیر کا کام کیا، اللہ نے دنیا میں عزتوں سے نوازا. 1447 ہجری چل رہی ہے، 447 ہجری کے بعد 1000 سال کے بعد امت نے خیر امت ہونا چھوڑ دیا. آج دنیا میں ذلیل و خوار ہوئے. 800 سال مغلیہ سلطنت تھی اس ملک ہندوستان میں. تاج محل تو بنایا، قطب مینار تو بنایا، ہمایوں کے مقبرے بنائے، بڑی چیزیں بنائی، اسلام کو نہیں بنایا اس ملک میں. اگر وہ اسلام کی تعلیم دیتے آج اس ملک میں سارے مسلمان ہوتے. اور اب اس کے بعد ہماری ذمہ داری، ہم ایمان والے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کتنی خیر امت کا. آپ نے گاڑی چلاتے ہوئے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے گاڑی آپ کو کھڑا کرنا ہے. ہم نے عبادت یہی سمجھ لیا کہ نماز عبادت ہے،
تسبیح لے کر ذکر کرنا عبادت ہے. عبادت اللہ نے جامع رکھا ہے. وہ گاڑی کھڑے کرتے وقت آپ نے صرف اتنا خیال کیا کہ آنے والی کوئی پیچھے گاڑی والے کو تکلیف نہ ہو, پیچھے آگے کھڑے کرنے والے کو تکلیف نہ ہو, میری گاڑی کھڑا کرنے سے دائیں والے کو تکلیف نہ ہو, بائیں والے کو تکلیف نہ ہو, آگے والے کو تکلیف نہ ہو, پیچھے والے کو تکلیف نہ ہو. اس خیال سے اپنے گاڑی کو اسی جگہ کھڑا کیا. یہ عبادت ہے. چلتے چلتے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے سیمنٹ کے روڈ پر, نظر پڑی, یہ اگر کوئی بوڑھے کے چپل پہ پڑ جائے, کسی کی نظر پڑ جائے, چپل سلپ ہو جائے, ہاتھ پہ ٹوٹ جائے, آپ نے اس کو اٹھا کے کنارے رکھ دیا, کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا. عبادت ہے. تجارت کیسے دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا خراب مال ہے, غلطی سے گراہک اس پہ ہاتھ لگا رہا ہے, فرمایا اس پہ ہاتھ مت لگائیے گا بھائی, یہ مال بیچنے کے لائق نہیں, خراب ہے. عبادت ہے یہ. ہم نے عبادت بہت, بس نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, بس یہ بات سمجھ لیے. صبح سے شام تک کی زندگی طریقے پر گزرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری عبادت ہے. اللہ کرے کہ اللہ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دوستو یہی بات جو جذبات ہوتا ہے جب بندہ کہنے لگ جاتا ہے, اور اللہ اور اس کے رسول کا وہ جو کہنے کا ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کر ہم کتنا مطالعہ کر کے آئیں, کتنا پڑھ کر آئیں, یا اللہ بلواتے ہیں. بندے کے بس کی بات نہیں ہے, یا اللہ ڈالتے ہیں, واقعات آتے ہیں, وہ جذبہ ہوتا ہے. حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ نے مجھے خلافت دے فرمایا کہ خبردار جب بیٹھو بیان کرنے کے لیے بیٹھو تو ہمارے اکابرین کا کہنا یہ ہے کہ اپنے سامعین کو ہم سے بہتر, اپنے آپ سے بہتر سمجھو. اللہ دلوں سے بات نکالے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں مولانا خیر محمد صاحب جالندھری, مولانا مفتی محمد شفیع صاحب, قاری طیب صاحب, مولانا بدر عالم میرٹھی صاحب, ایسے اللہ والے آپ کے مریدین ہیں. مولانا خیر محمد صاحب جالندھری فرماتے ہیں مفتی محمد شفیع صاحب سے, کیا حضرت کی مجلس میں جب آتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ ساری مجلس کے اندر سب سے زیادہ حقیر اور سب سے زیادہ ذلیل میں ہوں. مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی یہ حال تو میرا بھی ہے. فرمایا اس کو حل کیسا کریں؟ فرمایا خود حضرت تھانوی سے پوچھیں گے, حکیم الامت ہے, پوچھیں گے. حضرت سے پوچھا گیا, ذرا حضرت کے جملے سنو, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. حضرت قاری طیب صاحب سے لے کر مولانا بدر الدین, مولانا ادریس صاحب کاندویلوی, مولانا سلیمان ندوی, مولانا عبد الماجد دریابادی, آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے لوگ ہیں, یہ سب بیعت ہیں حضرت سے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں سچی بات بتاؤں اللہ کو گواہ بتا کے, جب تب سب کے سامنے میں بیٹھتا ہوں تو سب سے زیادہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہوں. اللہ ویسی توفیق ہمیں نصیب فرمائے. میں اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں, یہ مجمع نہ ہوتا تو میں کس کو بولتا؟ تو یہ مجمع عزت کے لائق ہے کہ نہیں, قابل عزت ہے کہ نہیں, قابل احترام ہے کہ نہیں؟ میں بڑی بڑی بات کر رہا ہوں لیکن سننے والا کوئی نہ ہو, کس کو سناؤں؟ اور آپ اتنے محبت سے, اتنے توجہ سے میری ہر بات پر گردن ہلا رہے ہیں, آنکھ سے آنسو نکل رہا ہے. کسی سے ایک آنسو کو اللہ قبول کر لے, اس کی بھی مغفرت فرما دے, اللہ میری بھی مغفرت فرما دے. یہ اجتماع اس لیے رکھا جاتا ہے, ایک دوسرے کو حقیر نہیں سمجھنا. انشاءاللہ سعد ابن وقاص کا بیان آئے گا, ایک عمل سعد ابن وقاص کا ہے, آپ اس میں سنیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل پر ان کو کیا بتایا اور صحابی نے کیسے ان کا امتحان لیا اور کیا وہ عمل تھا. انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ سعد ابن وقاص کا جب بیان ہوگا آپ کو بتائیں گے. ابو طالب بیمار چل رہا ہے, ان کے بچہ ابو طالب بیمار چل رہا ہے, دعا فرمائے کہ اللہ اس بچے کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے. اور ان کی بچی کا انتقال ہوا, اللہ اس کی مغفرت فرمائے, قبر کی منزلیں آسان فرمائے, نقیرین کا سوالوں کا جواب دیتے وقت اللہ مدد فرمائے. ہمارے ایک دوست ہیں عظیم, شاداب کر کے شکر آتا ہے تو مسجدوں میں ہم اکثر لیلۃ القدر کی راتوں میں لوگوں کو نان کڑھائی وغیرہ بانٹتا تھا, بہت مسجدوں کو صاف صفائی میں رہتا. ان کا والد ہے عظیم بھائی, بہت بیمار چل رہے ہیں, گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ڈائلیسس ہو رہا ہے. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس بھائی کو صحت کاملہ عطا فرمائے, اور اگر وقت موعود آیا تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. اس کے ساتھ جو بھی بھائی ہمارے بیمار ہیں, وبائی مرض میں ہیں, ہاسپٹلوں میں ایڈمٹ ہیں, اللہ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے, اور جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے, قبر کی منزل آسان فرمائے. اے اللہ اپنا رحم فرما, کرم فرما. اے رحمان و رحیم, تیرے سوا کوئی رحم کرنے والا نہیں, تیرے سوا کوئی کرم کرنے والا نہیں, اور ہمارے اعمال اس لائق نہیں کہ تیری رحمت ہمارے طرف متوجہ ہو, لیکن اس کے باوجود اللہ تو ہم پر رحم فرما رہا ہے. اللہ کی قسم ہم نے فجر نہیں پڑھی, تو نے ہمیں ناشتہ کھلایا, ہم نے ظہر نہیں پڑھی, تو نے دوپہر کا کھانا بھی کھلایا, ہم نے عشاء بھی نہیں پڑھی, تو نے رات کو ہمیں بھوکا نہیں سلایا. تو کیسا رحیم ہے, کیسا کریم ہے.
اے اللہ تیرا جیسا رحیم ہم کہیں دنیا کے کونے میں ڈھونڈنے بیٹھے نہیں مل پائے گا۔ اے اللہ تو خود غفور الرحیم ہے۔ اے اللہ تیری رحمت کی وجہ سے ہم چل رہے پھر رہے کھا رہے پی رہے، لیکن اے اللہ ہم تجھے بھولے ہوئے کہ تو نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، تو نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اے اللہ ہماری ان غلطیوں کو معاف فرما دے، ہماری ان غفلتوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہ تیری رحمت کے آگے کوئی حیثیت نہیں، کہاں ہمارے گناہ خس کے برابر، کہاں تیری رحمت سمندر کے مانند۔ اے اللہ اپنی اس سمندر کی لہروں میں ہمارے گناہوں کو بہا کے لے جا کر ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما، اور اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم نے ابھی تک محمد الرسول اللہ سے جو عہد و حق ادا کرنا تھا ہم نے اپنے نبی کا حق ادا نہیں کر پائے، اے اللہ ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم نے ابھی دین اسلام کا حق ادا نہ کر پائے، اللہ اسے اسلام کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم نے ابھی تک قرآن کا حق ادا نہ کر پائے، اللہ ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم نے ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا حق ادا نہیں کیا، اے اللہ ان نبی کی سنتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ بے شک ہم بڑے مجرم ہیں، بڑی غفلت کی زندگی گزاری ہے، 60 سال 60 تک تو نے مہلت دی، روز صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہو رہی ہے اور وہی غفلت کی زندگی گزر رہی ہے۔ اے اللہ ہماری ان غفلتوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو رحیم اور کریم ہے۔ اے اللہ اس مجمع میں سفید داڑھی والے بھی ہیں، تیرے نبی نے خبر دی ہے سفید داڑھی والے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کو غیرت آتی ہے۔ اے اللہ ان سفید داڑھی والوں کا واسطہ ہماری گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما، انفرادی توبہ کی توفیق نصیب فرما، اور اے اللہ اجتماعی توبہ کی توفیق نصیب فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ مجمع میں نوجوان ہیں، اے اللہ نوجوانی کی عبادت اللہ تجھے بہت پسند ہے۔ اے اللہ ہماری نوجوانوں کے دلوں میں اپنی محبت پہ عوض فرما دے، محمد الرسول اللہ کی محبت پہ عوض فرما دے، ان کو محمد الرسول کے طریقوں سے محبت نصیب فرما دے، ان کو والدین کی فرمانبرداری کی توفیق نصیب فرما، ان کو بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق نصیب فرما، چھوٹوں پر مہربانی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو نوجوانوں کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دین کا ستارہ بنا دے۔ اے اللہ اب یہ تجھے پہچانتے نہیں ہیں، محمد اللہ کی نبوت کو جانتے نہیں ہیں، ان کے ماں باپ کہتے ہیں اللہ ہے، ان کے ماں باپ کہتے ہیں نبی ہیں، اے اللہ بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی اللہ ہے، ہمارا بھی نبی ہے۔ اے اللہ ان بچوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما دے، ان نوجوانوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بڑے بوڑھوں کو دین کی رہنمائی نصیب فرما، ہماری ماں بہنوں کو دین کا ملاح بنا۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پر رحم فرما۔ اے اللہ فلسطین کی مجاہدینوں پہ خاص رحم فرما، کرم فرما، بچے اور عورتوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود فرما، اے اللہ ان ظالموں کے سارے منصوبوں کو ملیا میٹ فرما۔ اے اللہ یہ فرعونیت کو اے اللہ جیسے حضرت موسیٰ کے دور میں اے اللہ یہ سارے فرعون جمع ہیں، اے اللہ اس دور میں کوئی ثانی موسیٰ پیدا فرما دے، ثانی صلاح الدین ایوبی پیدا فرما دے، ثانی محمد بن قاسم پیدا فرما دے۔ اے اللہ جس کا ہاتھ اٹھے اور اس کو تو قبول فرما لے، اور اس ظالم حکومتوں کو دنیا سے نیست و نابود فرما دے۔ اے اللہ اس ملک میں بھی ہم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، ہماری مساجدوں کی حفاظت فرما، ہماری بچیوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے عقیدہ توحید کی حفاظت فرما، عقیدہ رسالت کی حفاظت فرما، عقیدہ معاد کی حفاظت فرما۔ جب تک دنیا میں زندہ رکھ، راحت والی زندگی، عافیت والی زندگی، عمل والی زندگی، ایمان والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ جب وہ کٹھن موت کا وقت آئے، راحت والی موت، عافیت والی موت، ایمان والی موت، شہادت والی موت نصیب فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔